پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ ایک لیڈر کی صحت، اس پر متضاد خبریں، پھر ایک احتجاج کی کال جو بری طرح ناکام ہو گئی، اور ایک ایسی پارٹی جو اندر سے بالکل کھوکھلی نظر آ رہی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب لیڈر کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اس کے اپنے ہی لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ چلیں آج اس پورے معاملے کی پرتیں کھولتے ہیں۔ تو سارا معاملہ شروع ہوا عمران خان کی صحت سے جڑی ایک خبر سے، ایک ایسی خبر جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ لیکن بات اس وقت پیچیدہ ہو گئی جب ایک ہی معاملے پر ہر طرف سے بالکل الگ الگ کہانیاں آنے لگیں۔ ظاہر ہے اس سے حامیوں میں شدید کنفیوژن پھیل گئی کہ بھائی آخر سچ ہے کیا؟ اب ذرا یہ تضاد دیکھیں۔ ایک طرف خاندان کہہ رہا تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، صحت کی خرابی کی خبریں جھوٹی ہیں، لیکن دوسری ہی طرف ان کے اپنے ڈاکٹر عاصم یوسف ایک ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ پارٹی کے اندر کی دراڑیں کھول کے سب کے سامنے آ گئیں۔ تو اسی کنفیوژن اور پریشانی کے ماحول میں پارٹی کی لیڈرشپ نے سوچا کہ اب ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ سمجھے کہ ایک امتحان کا وقت تھا، ایک ایسا لمحہ جو پارٹی کی اصل طاقت اور رہنماؤں کی اپنے لیڈر سے وفاداری کو جانچنے والا تھا۔ تو عمران خان کی صحت کی خبروں کے جواب میں کیا کیا گیا؟ پارٹی قیادت نے ایک بڑی کال دے دی، ایک کال طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تمام بڑے لیڈروں کو کہا گیا کہ بھائی فوراً اڈیالہ جیل کے باہر پہنچو تاکہ سسٹم پر پریشر ڈالا جا سکے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کال نہیں تھی۔ پارٹی کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار اور سینیٹرز، سب کو بلایا گیا تھا، یعنی 1100 سے بھی زیادہ لیڈرز۔ امید تو یہی تھی کہ لیڈرشپ کا ایک سمندر وہاں جمع ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ جو ہوا وہ کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں تھا۔ 1100 سے زیادہ لوگوں کو بلایا گیا، اور پہنچے کتنے؟ 100 سے بھی کم۔ یہ پارٹی کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا، اور اس نے لیڈرشپ کی ناکامی کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ یعنی 900 سے زیادہ سینئر لیڈرز، وہ لوگ جن سے امید تھی کہ وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے، وہ اس سب سے اہم موقع پر کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ یہ صرف ایک ناکامی کا عدد نہیں ہے، یہ پارٹی کے اندر جو گہرا بحران چل رہا ہے اس کی ایک واضح نشانی ہے۔ تو سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے ہی لیڈر کے لیے کھڑی کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کا جواب اصل میں پارٹی کے اندر موجود گہری خرابیوں میں ہے۔ دیکھیں، پارٹی اندر سے کئی محاذوں پر لڑ رہی ہے۔ ایک تو ریاستی کریک ڈاؤن کا خوف ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ پارٹی کے اندر ہی 4 سے 5 گروپ بنے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی ایک واضح پلان نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، اور تو اور نچلی سطح کے جو ورکرز ہیں وہ اپنی لوکل لیڈرشپ سے خوش نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہماری آواز دباتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر پارٹی کو ایک طرح سے مفلوج کر رہی ہیں۔ ایک بات ہے جو اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ تھا کہ حادثہ دیکھ کر کوئی رکا ہی نہیں۔ اصل المیہ صرف یہ نہیں تھا کہ لیڈرشپ نہیں آئی، بلکہ یہ تھا کہ اتنی بڑی خبر کے باوجود زیادہ تر سینئر لیڈرز نے مکمل بے حسی دکھائی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بے عملی کی اصل وجہ پر۔ یہ معاملہ صرف ڈر یا اندرونی لڑائیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت گہرے سسٹمیٹک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس پوری ناکامی میں سب سے پریشان کرنے والی بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ وہ جو 900 سے زیادہ لیڈرز غائب تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی شو کاز نوٹس تک نہیں دیا گیا، نہ ان کے نام پبلک کیے گئے، نہ کوئی ایکشن لیا گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو پارٹی کے اندر اس کچھ نہیں ہوتا والے کلچر کو فروغ دیتی ہے۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر احتساب کا یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جب کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی، جب لیڈرز کو پتہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر وفاداری اور ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ اچھا، اس بڑی ناکامی کے بعد ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ کو اپنی اسٹریٹجی پر دوبارہ سوچنا پڑا۔ تو اب جو نیا پلان بن رہا ہے وہ پارٹی کی اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ تو نئی اسٹریٹجی ہے کیا؟ کافی محتاط ہے۔ پارٹی لیڈرشپ یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی وہ لانگ مارچ جیسے کسی بڑے ٹکراؤ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک اور کریک ڈاؤن کا خطرہ ہے جو تحریک کو شاید 1 سال اور پیچھے لے جائے۔ تو اس کے بجائے اب سارا فوکس 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے پر ہے۔ امید یہ ہے کہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ پریشر بنے گا اور شاید سسٹم کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔
اور آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا سامنا پارٹی اور اس کے سپورٹرز سب کو ہے، کہ جب ورکرز سڑکوں پر آنے کو تیار بیٹھے ہوں لیکن لیڈرشپ خود ڈر یا اندرونی سیاست کی وجہ سے مفلوج ہو، تو کیا ایسی کوئی تحریک کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والا وقت اس جماعت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔